اس بہن کی مشکلات اللہ تعالیٰ آسان فرما دے. آمین آمین. اس کے بعد 2 ریکویسٹ ہیں ہماری ان سے. نمبر 1 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو حکم دیا ہے کہ اللہ نے جو بیماری بھی دنیا میں بھیجی ہے اس کا علاج بھی بھیجا ہے. تو فرمایا تداووا یا عباد اللہ کے بندو علاج کرواؤ، دوائی استعمال کرو. تو یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج پکڑ گیا ہے، کوئی بندہ شوگر کے لیے وظائف بتا رہا ہے، کوئی بلڈ پریشر کے بتا رہا ہے، کوئی کینسر کے بتا رہا ہے، یعنی ہر چیز کے وظائف الگ الگ، پھر ان کی تعداد بھی اپنے پاس لو جی اتنی بار پڑھو گے تو آرام آ جائے گا. بلکہ یہاں پر خدائی دعوے شروع ہو گئے کہ فلاں صاحب دم کرتے ہیں شوگر کا، دم کرتے شوگر ختم. اللہ اکبر. تو یہ دھوکہ ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں جو مسنون وظائف ہیں ان کی وجہ سے اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، اللہ مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں، بیماری کو ختم کر دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے. تو ان بہن کو چاہیے پہلے تو جو علاج جاری ہے اس کو جاری رکھیں. اس کے علاوہ ہم 1-2 چیزیں ہم بھی بتاتے ہیں جی پلیز. علاج کے طور پر. ایک تو وہ جو علاج کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں، اور نمبر 2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خوبصورت سا فرمان ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کو جس مقصد سے پئیں اللہ وہی مقصد پورا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اس زمزم کی فوائد اور ثمرات پر لوگوں نے کتابیں لکھ دی ہیں، اور پھر وہ جو حقیقی واقعات ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ بھی درج کیے ہیں. ان میں سے اس مناسبت سے میں بھی بیان کرنے لگا ہوں. جی پلیز. اٹلی کا ایک جوڑا میاں بیوی کو اتفاق سے کینسر ہو گیا اور لاسٹ سٹیج پہ پہنچی ہوئی ہے اور جسم گلنا شروع ہو گیا ہے. اللہ اکبر. مسلمان ہیں. تو بیوی نے جیسے ہوتا ہے نا وہ آخری خواہش خامد سے التجا کی کہ اگر تم مناسب سمجھو تو مجھے عمرہ کرا دو. تو خامد بھی بیچارہ اس کی حالت دیکھ رہا ہے، پریشان ہے رات دن کا. ٹھیک ہے جی چلتے ہیں عمرہ کرنے چلتے ہیں. مکہ مکرمہ پہنچے تو وہ خاتون مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اندر بھی جہاں خواتین کے لیے جگہ مخصوص کی گئی ہے جی، خواتین میں بیٹھے ہوئے وہ چہرے کو چھپائے رکھتی تھی. تو خواتین نے کہا کہ بہن اب یہاں کون سے مرد ہیں سامنے، تو تم ریلیکس ہو جاؤ، نقاب اتار لو، اب یہاں کیا ہے. تو وہ اس کو پتا تھا کہ جسم پورا بہت بری حالت ہے، تو یہ دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. تو وہ اصرار کرتے رہے اور وہ چہرہ نہیں دکھاتی. جب کچھ دن گزر گئے اور روز ملنے والی خواتین کے ساتھ تھوڑی سی اور ریلیکس ہوئیں تو انہوں نے بتا دیا کہ میرے چہرے میں یہ پرابلم ہے. تو انہوں نے کہا پھر تو تم صحیح جگہ پر آ گئی ہو، نیچے زمزم کا کنواں ہے وہاں جاؤ اور زمزم سے پانی لے کے فریش تو اپنے چہرے کو دو، باقی زخموں کو بھی دھو لو اور پیو بھی، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اس عمودی مرض سے شفا دے دے. جی. 1 مہینے کا ان کا وہ ویزا تھا. 1 مہینے کے اندر اس کے وہ زخم خشک ہونے شروع ہو گئے اور صحت بحال ہونی شروع ہو گئی. تو حوصلہ ہوا کہ یہ تو زمزم نے کمال کر دیا. تو وہ جب واپس گئے اور زمزم ساتھ لے کر چلے گئے تو ڈاکٹر جو کہ پہلے سے علاج کر رہے تھے وہ حیران کہ ایک دم 1 مہینے کے اندر اتنی ریکوری، یہ ممکن نہیں ہے، کون سی دوائی استعمال کی؟ تو انہوں نے بتایا جی ہم نے تو زمزم پیا ہے. تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین رکھتے ہوئے اگر کوئی مریض اپنی بیماری کے لیے زمزم کو پیے تو انشاءاللہ شفا ضرور ملتی ہے. آب شفا ضرور استعمال کریں. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا نسخہ ان کو اور بتاتے ہیں. جی. ہمارے ایک بزرگ بیان کر رہے تھے کہ بہت مالدار آدمی، زندگی مشین کی طرح چلتے چلتے اس وقت پتہ چلا جب کینسر بالکل لاسٹ سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے تو بزرگوں سے دم کروانے آیا کہ دعا کر دیں. کہتے دعا تو میں کروں گا، علاج نہ بتا دوں. انہوں نے کہا جی علاج بتائیں، میں تو تھک گیا ہوں دوائیاں کھا کے، سارے ڈاکٹر کو چیک کرا کے بتائیں. کہتے ہیں اپنے ابائی گاؤں میں کب سے گئے ہوئے ہو؟ کہتے جی مدتیں ہو گئی. پرانے دوستوں کو کب سے ملے ہو؟ کہتے جی پتہ ہی نہیں وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، اس مشینی لائف میں سب بھول چکا ہوں. رشتہ داروں کو کب سے ملے ہو؟ کہتے جی صدیاں گزر گئی. کہتے ہیں اچھا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو، من سرہ ان یبسط علیہ رزقہ وینسأ فی اثرہ فلیصل رحمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حکم ہے کہ جس کو رزق میں خوشحالی چاہیے، کشادگی چاہیے، یا وہ لمبی عمر چاہتا ہے تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا شروع کر دے، میل جول رکھے. میل جول. جی. تو اس نے سارے کام شم چھوڑے، میٹنگیں کینسل کی اور اپنے پرانے آبائی گاؤں میں پہنچ گیا. اب وہ اس کے پرانے دوست سارے بوڑھے ہو چکے ہیں باہر، سارے مل رہے ہیں خوش، آج اس کے گھر دعوت، کل اس کے گھر دعوت، اور اس کا واپس جانے کو دل ہی نہیں کر رہا. 1.5 مہینہ ان کے ساتھ رہا، وہ پرانی یادیں تازہ کی، فریش ہوا کھائی، رشتہ داروں کو ملا.